لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وہ عظیم دن، وہ بابرکت دن، یوم عرفہ کا دن کہ جس دن اللہ رب العزت کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ فضل و کرم کا معاملہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں پہ انعام کرتا ہے. آج وہ بابرکت دن آ چکا. اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت دن کی برکات عطا فرمائے. ماشاءاللہ خوش قسمت حجاج کرام اس وقت وہاں پہ موجود ہیں جو اللہ رب العزت کا نام لے رہے ہیں، اس کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ وہاں حرم پاک سے جو خطبہ ہوگا وہ انشاءاللہ مقام عرفہ سے، میدان عرفہ سے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے. لیکن آج یہ وہ عظیم دن ہے ناظرین کرام کہ جس دن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، کہ سال کے تمام دنوں میں سے جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے. اور اسی دن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعا کے لیے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن عرفہ کا دن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خود بھی اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ ذکر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے. ساتھ ساتھ آپ اپنے گھروں کے اندر یہ تلبیہ کی صدائیں وہ بھی سن رہے ہیں اور آپ اپنے گھروں کے اندر ذکر کا اہتمام بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں در حقیقت اللہ رب العزت سے اپنی محبتوں کا اظہار کا ایک طریقہ کار ہیں کہ جس کے اندر آپ اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، آپ اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنی وفاؤں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس دن کو یہ خاص عظمت اور فضیلت عطا فرمائی کہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن، 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن حج کا رکن، وہ رکن کہ جس کی ادائیگی پر اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے فسق و فجور سے بچ کر حج کے آداب کے مطابق فریضہ حج ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرماتا ہے کہ جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہو، آج ہی وہ پیدا ہوا ہو. تو وہ عظیم لوگ جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس مکمل سفر کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچائے. آپ یہ مختلف مناظر اسلام چینل اردو پہ لائیو ملاحظہ فرما رہے ہیں
مختلف آپ جو وہاں کے حجاج کرام ہیں ان کی دعائیں التجائیں، اس کے بھی مناظر، ان کی جو عقیدت ہے، جذبات و احساسات ہیں، اس کے مناظر آپ لوگ ساتھ ساتھ اسلام چینل اردو کی سکرین کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو آج دعاؤں کا دن ہے انشاءاللہ۔ بہت سارے آپ میں سے احباب انہوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، انشاءاللہ ان کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں۔ کچھ مزید جب ہم آپ کی کالز کو شامل کرنا شروع کریں گے تو دیگر جو آپ کے نام ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے، تاکہ یہ جو ساتھ ساتھ آپ کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ دعاؤں اور التجاؤں کا، اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا جائے۔ لیکن یقیناً آج کا دن یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آج کا دن اللہ رب العزت کے رحم و کرم کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت جتنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرماتا ہے وہ اس قدر زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں کہ شیطان اس کے اوپر تلملا اٹھتا ہے، شیطان چیختا ہے، پکارتا ہے، واویلا کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بنی آدم جہنم کا ایندھن بنے۔ لیکن اس دن اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو عرفات کے میدان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے رب سے عجز و نیاز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت کے حضور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ صرف وہ دو چادروں کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو کہ یہ میرے بندے صرف اور صرف میری رضا کی خاطر یہاں پہ موجود ہیں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کو معاف فرما دیا ہے۔ اور رب تعالیٰ اتنا کریم اور فضل فرمانے والی وہ ذات ہے کہ وہ جتنے لوگ سچے دل سے اس کے ہاں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس پر شرمساری کا اظہار کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہی وہ دن تھا ناظرین کرام کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ کے اندر آپ نے مختلف امور کی طرف توجہ دلائی۔ اسی خطبہ کے اندر آپ نے وحدانیت کے پیغام کو دہرایا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت نے وہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ جس میں تکمیل دین کی بات کی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تکمیل نعمت بھی فرمائی اور تکمیل دین بھی فرمایا، یعنی ایک طرف تو دین مکمل ہوا اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتیں وہ بھی اپنے بندوں کے اوپر مکمل ہوئیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کے اس بابرکت دن کی جو برکات ہیں، یقیناً ہم سب کو اس کا ایک انتظار بھی رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت جو مناظر ہیں ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس دن کی، اس عظیم دن کی برکات سے، یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے اس وقت مشکلات ہیں پوری انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ جو پریشانی ہے کہ ہم حرمین طیبین حاضر نہیں ہو پا رہے، اللہ رب العزت اس پریشانی سے ساری انسانیت کو بالخصوص امت مسلمہ کو جلد از جلد چھٹکارا عطا فرمائے، اور آنے والا سال اس سال سے مختلف ہو، آسانی کے ساتھ مسلمانان عالم حرمین طیبین کی بعد حاضری کی سعادت حاصل کر سکیں، اور وہاں پہ حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کر رب تعالیٰ سے اپنی وفاؤں کا اور اپنے عجز و انکسار کا اظہار کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، یہ جو دو چادریں پہنائی جاتی ہیں، یہ انسان کو اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ اے انسان، آج تو یہ دو چادریں اپنی مرضی اور اپنی منشا سے پہن رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیری مرضی منشا نہیں ہوگی، بلکہ تجھے اسی طرح کفن کی دو چادروں کے اندر لپیٹ کر تجھے اس دنیا سے روانہ ہونا ہوگا۔ تو آج کے اس دن اپنی دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر۔ جیسے کچھ لوگ تھے کہ جو جب فریضہ حج ادا کرتے تو اس کے بعد پھر وہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تو تب بھی ان کی دعاؤں کے اندر یہ شامل ہوتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے الہ العالمین ہمیں دنیا عطا کر دے۔ وہ فقط اور فقط دنیا کے حوالے سے دعا مانگ رہے ہوتے۔ اس وقت بھی حج کے فریضہ کی ادائیگی کے بعد بھی ان کی دعاؤں کا محور و مرکز فقط دنیا ہوتی،
آخرت ان کے مقصود نہ ہوتی، اس کے لیے دعا نہ کر رہے ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں دنیا عطا فرما، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور دعا کا طریقہ کار کیا ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انسان اپنی دنیا کے لیے تو مانگے، یقیناً دنیا کے معاملات کے حوالے سے انسان اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے حوالے سے بھی مانگتا ہے کہ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، اس دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما. یہ دونوں چیزیں انسان کی دعاؤں کے اندر شامل رہیں تو اللہ رب العزت انسان کو دنیا بھی عطا فرماتا ہے، اور اجر الآخرت اکبر، آخرت کا اجر تو بہت ہی بلند و بالا ہوا کرتا ہے. تو ناظرین کرام، اب ساتھ ساتھ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ سماعت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس تلبیہ کو سنیں بھی، اپنے گھر کے اندر جو اذکار ہیں ان کو بھی جاری رکھیں. ہمارے ساتھ ساتھ یہ بات چیت کا سلسلہ یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے. آپ ساتھ ساتھ اس تلبیہ کو بھی سماعت فرماتے جائیے. لا شریک لک لبیک کی یہ صدائیں آپ سماعت فرما رہے ہیں ناظرین کرام، اور ساتھ ساتھ آپ خوبصورت مناظر مسجد نمرہ کے، مینا کے مقام کے، میدان عرفات کے اور مختلف ماشاءاللہ یہ مناظر یہ بھی ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ان برکت اس دن کی برکات بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت وہاں پر بار بار حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. میں دعا کے لیے بولتی ہوں. میں اس دفعہ بڑا دل تھا میں جاؤں حج کے لیے آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کو ہر دفعہ حج میں دیکھتی ہوں دعاؤں کے لیے، اور اس وقت بھی دعا کرنا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے مسز خان، خورشید خان. اچھا، اللہ رب العزت میرے بچوں کے لیے بھی کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے، نیکی کی طرف سے لگائے. میں ایک دفعہ کیا ہے، میرا پھر دل کرتا تھا میں پھر جاؤں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کب آپ کو جانا نصیب ہوا؟ میں 2007 میں گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے. جی رب تعالیٰ آپ کو پھر حاضری کی سعادت عطا فرمائے. ابھی تو دیکھیں ظاہر ہے ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے، لیکن یہ جو پچھلے سال اس سال کی جو یہ پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے یقیناً بڑی پریشانی بھی ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، رب تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے. جی بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، میں دعا گو ہوں. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
میں بہت فرسٹ ٹائم میں بات کر رہی ہوں مام صاحب, تو پلیز دعا کرنا آج کا دن ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں, دعا کے لیے ہم فیملی کے لیے ہم سارے نماز کے بعد اچھے نیک بن جائیں, سب میں سلوک اتفاق ہو. تو دعا کرنا کہ ہم سب کو گناہ کرنے کی شہادت نصیب ہو. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. آپ بہت بہت دعائیں کرنا. میں میری طبیعت میری ٹھیک, جتنے پریشان ہیں جتنے لوگ بہت میری جاننے والے جن کی طبیعت اتنی پریشان ہے, بیماریاں, بہت لوگوں کو دعا کرنا سب کے لیے, ہر مسلمان پوری امت کے لیے دعا کرنا کہ سب کے اوپر اللہ رحم کرے, سب کے بچوں کو نیک بنائے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, نمازی بنا دے, سب کو نیک بنا دے, ہم سب کو حج ملک کی شہادت نصیب کرے. آمین 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 ثم آمین. تو آپ کو پہلے موقع ملا ہے حاضری کا یا ابھی تک نہیں موقع ملا؟ نہیں بہت تڑپ رہی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں نصیب میں نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا بات ہے. بہت جانے کا دل کر رہا ہے لیکن نہیں بن رہا, کچھ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے جی. رب تعالیٰ بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سنجیدہ احمد بول رہی ہوں. امام صاحب آپ بہت میرے لیے دعا کریں, میں بہت بیمار ہوں. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. اور میرے بچوں کے لیے دعا کریں, میرے بچوں کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. رب تعالیٰ آپ کی بیماریوں کا ازالہ فرمائے. رب تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے بچوں کے بچوں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ کریم ہر طرح کی خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب حج مبارک, اور ہم نے دعاؤں کے لیے عرض کرنی ہے. میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے, اور ان کے شادیوں کے بہت مسئلے ہیں اللہ وہ حل فرمائے. آمین 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 ثم آمین. جی آپ کا کیا نام ہے؟ میں مسز احمد بول رہی ہوں لنکا شہر سے. مسز احمد, اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے. آپ کے بچوں کے معاملات کے اندر اللہ پاک آسانیاں فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ کا سایہ صحت تندرستی سلامتی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے, اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عثمہ ہے, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. آپ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا. میں نے ویکسین لی ہے, اس کے بعد میرے دل کا مسئلہ ہوا ہے. 24 گھنٹے کی ECG بھی لگائی ہے, ابھی اس کی رپورٹ بھی نہیں آئی. تو پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے پھر زندگی دے اور میرے یہ دل کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے, اور میری ECG کی رپورٹ بھی ٹھیک آئے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. رب تعالیٰ آپ کو مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. اور یہ جو دل کی پریشانی ہے, بیماری کا کچھ بتا رہے ہیں جیسے آپ, اللہ رب العزت اس کا ازالہ فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ کو وہ شافی الامراض ہے, اللہ رب العزت آج کے اس دن کی برکت سے آپ کو مکمل صحت تندرستی سلامتی اور شفا عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کو آج ہی بہت بہت مبارک ہون پہلے. بہت شکریہ جی, اللہ رب العزت جملہ حجاج کو ان کے حج کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے. آمین. میرے لیے بھی, میں نے بھی فون اس لیے کیا کہ میرے لیے بھی پلیز دعا کروانا. ادھر میں بیمار رہتی ہوں, میری بھی صحت نہیں ٹھیک رہتی, تو میرے بچوں کے لیے, اللہ خاندان کے لیے, جتنے دنیا میں جا چکے, میرے ابو جا چکے, ان کے لیے بھی دعا کرانا. کیا نام تھا آپ کے والد صاحب کا؟ میرے ابو کا نام تھا علی احمد. علی احمد صاحب. جی اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب علی احمد صاحب سمیت جملہ جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں, اللہ رب العزت ان سب کی بخش و مغفرت فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے. رب تعالیٰ صحت تندرستی سلامتی نصیب فرمائے, جو بھی بیماری پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بیٹا جی؟ اللہ کریم کرم جی, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے. بس میں نے بیٹا جی دعا کرانی ہے اپنے لیے, اور میاں جی بہت بیمار ہیں ان کے لیے, اور میرے نواسے کا یعنی کہ بیٹی کا بیٹا ہے, اس کا 5-6 ہفتے میں گلے کا آپریشن ہے, اس کے لیے دعا کریں.
اور میرا 2 پوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص کر میری بیٹی کے لیے، اس کا گھر اللہ بادشاہ رکھے، میاں بیوی کے ہر وقت ہی پرابلم رہتے ہیں بیٹا جی، 30 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اسی طرح چلاتے چلاتے اللہ کے کرم سے، پر بہت مشکل ہے۔ اب کچھ عمریں بھی ہو رہی ہیں تو پریشانیاں ہو رہی ہیں، عمر کے ساتھ وہ حوصلہ بھی کم ہو جاتا ہے، بس دعا کریں، بہت فکر ہے ان کی۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، رب تعالیٰ آپ کے جملہ بیماروں کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانیاں فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت میدان عرفات سے خطبہ حج اس کا بھی سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ تو یار العميم والفضل العظيم يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم تابعة وخيراته المتتالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره تفوز الفوز العظيم، شروع ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتاتے جائیں گے۔ كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، إن الله مع الذين اتقوا کہ بے شک اللہ رب العزت تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں پسند فرماتا ہے۔ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بے شک جو لوگ تقوی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بے شک اللہ رب العزت حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہو۔ الإحسان بالتوحيد، الإحسان بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، كما قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، جو شخص اللہ رب العزت کے لیے جھک جائے اور احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ولا يصلى إلا لله ولا يدعى أحد، نماز کی ادائیگی صرف اللہ کے لیے اور دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے، ألا تعبدوا إلا إياه، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، فلا تدعوا، اور مساجد سبھی کے سبھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں تو وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ وانحر، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ إلا الله وقرينتها شهادة أن محمد رسول الله، انسان مسلمان اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، ولا يعبد الله إلا بما جاء به لأن الله أكمل الدين، اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ فيه بشيء من البدع، قال الله تعالى في الآية التي نزلت يوم عرفة اليوم أكملت لكم، جو آیت مبارکہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور اسلام کو دین کے طور پہ پسند فرما لیا۔ الصلوات الخمس في أوقاتها كل يوم، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات، اللہ رب العزت نے پنجگانہ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز، اور اللہ کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ قیام کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، ومن ذلك صوم رمضان كما قال تعالى فمن شهد منكم اسی طرح سے جو رمضان کے روزے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص
رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اور حج کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پر اس کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے حج ان لوگوں پہ فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوں. والإيمان بملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر، ملائکہ پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ تمام ایمان کے ارکان ہیں. يحسن الإنسان بعبادة ربه سبحانه وكيف لا يحسن الإنسان بعبادة الله وهو سبحانه قد أحسن إلى العباد. جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت کے اندر احسان حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کو مسخر فرما دیا. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق فرمایا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہے کہ جو سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے فرمائی. وہی رب تعالیٰ ہے کہ جس نے تمہیں سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دل عطا فرمایا. بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی، رسول بھیجے ہدایت کے لیے، اور قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے اپنے رسول پر. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ تم پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیجا ہے. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال تعالى ومن أحسن من الله حكما. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ بہتر فیصلہ فرمانے والا کون ہے. اللہ رب العزت یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ احسان کرو جیسے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ احسان فرمایا. اور زمین کے اندر فساد کرنے سے بچو کہ اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ، ذوی القربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماؤ. احسان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے، خامد سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر تم احسان کرو، تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے بڑی اچھے طرح سے جو کچھ تم کرتے ہو. ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے. اسی طرح آپ کے ساتھ جو کولیگز ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے کے ساتھ انسان پیش آئے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کرو کہ بے شک وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه. کہ جو لوگ تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. سلامة العباد واستقرار البلاد وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم مع صيانة دمائهم وأموالهم والالتزام بالأنظمة وطاعة ولاة الأمور في غير معصية مما يقتضي حفظ الحقوق وترك ما يؤدي إلى الفتن وتحريم إيذاء الآخرين والمنع من تغذية الإرهاب والنهي عن الفساد في الأرض. ويصل إحسان المسلم إلى البهائم والجمادات. اسی طرح سے انسان کو دیگر جانوروں کے ساتھ بھی حسن اور اچھے معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وكما قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. والمسلم حريص على أن ينال إحسانه البيئة بالحفاظ عليها وعدم الإفساد فيها. ومن هنا ذم الله من يسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. وغير المسلمين كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بل ويصل إحسانك لمن بينك وبينه عداوة. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے معاملہ کریں جن کے ساتھ آپ کی ناراضی ناچاکی ہو، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بدلہ لوٹاؤ، کہ اس کے بدلے اس کے برکت سے تمہاری اس کے ساتھ دوستی اور تمہاری نفرت محبت کے اندر بدل سکتی ہے. اسی طرح سے ناپ تول کے معاملات کے اندر اچھے طریقے سے ناپ تول کا حکم دیا گیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے کہ جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا. في الأقوال اللفظية الجميلة قال تعالى وقولوا للناس حسنا. اسی طرح اللہ رب العزت نے بات کے انداز میں فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرو. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. للجميع بالفعل العادل الذي يستحقه كل أحد بحسب تصرفاته. ومن ذلك الإحسان في الدعوة إلى الله. اسی طرح سے اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے معاملے کے اندر بھی انسان کو احسان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. وجادلهم بالتي هي أحسن. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھے انداز کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، اور اگر کسی کے ساتھ مجادلہ ہو، بحث مباحثہ بھی ہو تو وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ ہو. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ومن الإحسان إلى الناس الصبر على أذاهم كما قال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. احسان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اذیت پر صبر سے کام لیا جائے، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبر کیجئے، بے شک اللہ رب العزت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہیں. هو ميدان المنافسة والمسابقة كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن الإنسان بإحسانه في عبادة الله، إن الإنسان بإحسانه في عبادة الله وإحسانه إلى عباد الله يكون قد أحسن لنفسه. قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ويكون بذلك قد حاز محبة الله ومعيته والقرب من رحمته. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال مع المحسنين. وقال تعالى وبشر المحسنين. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل بل قد وعد الله المحسنين بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهنيئا لكم أيها المحسنون بمضاعفة الأجور كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها. पूरा एहसान के हवाले से वो खुतबा के अंदर बयान फरमा रहे हैं और अभी वो ये भी बात जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक नेकी के बदले इंसान को हर एक अच्छे अमल के बदले एक नेकी और हर नेकी वो 10 नेकियों के बराबर कर दी जाती है। इसी तरह से जब इंसान से कोई गलती होती है, ख़ता होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मोहलत देता है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, उसकी बख्शिश फरमाई जाए। वक़ाल तआला इन्नल हसनाति युज़हिबन अस्सय्यिआत वक़ाल तआला वयद्रऊन बिल हसनति अस्सय्यिअ उलाइक लहुम उक़बद दार वइन्न मिम्मा जाअत बिहि अश-शरीअह मुक़ाबलत मन अहसन बिद्दुआइ वत्थनाइ इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान का हुक्म दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहसान को करने की तरगीब दिलाई। मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक, मुसलमानों के साथ برعايتهم لأمر الحجيج وقيامهم على الحرمين الشريفين وسعيهم في حفظ الأمن فيهما وتوفير من يحسن للحجاج والمعتمرين مع حرصهم على سلامة موسم الحج من أن يكون محلا لانتشار الأمراض
أو أن يكون بؤرة للوباء والحرص على إقامة الشريعة. اس وقت یہاں پہ جو خادم حرمین ہیں انہوں نے یہاں پہ بیماری کے باوجود ایک کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکا ان تمام یہاں پہ حجاج کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان چیزوں کو بھی اپنے جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں پر کسی علاقے کے اندر کوئی طاعون کی وبا آئے تو نہ وہاں پہ داخل ہو اور نہ ہی وہاں سے باہر جاؤ. سو اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وجعلهما من أسباب الخير والهدى والسعادة للناس أجمعين. حجاج بيت الله الحرام، اے اللہ کے گھر کے حج کرنے والے لوگوں، على وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مناسک ادا کرو. ذلك ممن أحسن أداء الحج. وأكثروا في هذا الموطن الشريف من الدعاء لأنفسكم وقرابتكم. اس جگہ پہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کا اہتمام کیجئے. فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله. کیونکہ آج کا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے. اے الہ العالمین اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما. اب وہ دعا کر رہے ہیں، اس پہ ساتھ ساتھ آمین کہیے انشاءاللہ. آمین آمین. خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عرفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے یہیں پہ ارشاد فرمایا تھا. اقام وصلى الظهر مقصورة ركعتين ثم اقام فصلى العصر مقصورة ركعتين ثم وقف في عرفة على ناقته. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر سکینت اور وقار لازم ہے. پھر مزدلفہ آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی جمع و قصر کر کے، اور پھر وہاں سے پھر واپس آپ مینا تشریف لائے اور وہاں پہ جمرات رمی جمرات آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے طواف افاضہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد پھر رمی جمرات اور رب تعالیٰ کا ذکر آپ نے جاری رکھا. جو لوگ عذر رکھتے ہوں وہ ان کے لیے مینا کے اندر رات گزارنے کے حوالے سے رخصت بھی عطا فرمائی. آمین آمین آمین. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے إلى اليوم الثالث عشر کہ 13ویں کو مینا تشریف لے جائیں. وأجاز التعجل في 12 فلما فرغ من حجه طاف بالبيت قبل سفره. سبحان ربك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا طواف بھی فرمایا سفر کے آغاز سے پہلے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، یہ آپ اس وقت وہاں پہ میدان عرفات سے یہ خطبہ سماعت فرما رہے تھے، اور اس خطبہ کے اندر یقیناً مختلف پہلوؤں پہ بات کی گئی، لیکن اس کا بنیادی طور پہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهو القاهر فوق عباده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। नाज़रीन किराम, हज का वो अजीम दिन कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल का बेहतरीन दिन करार दे दिया, और वो मकाम अरफ़ा जहाँ पे हुज्जाज किराम बड़ी मोहब्बत के साथ इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ मांग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफ़ा,
تمام دنوں میں سے اور تمام دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور آج اسی دعا کی قبولیت والے دن کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہوتا ہے، کہ جب پورے سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ جس دن جہنم سے رہائی ہوتی ہے وہ یہ یوم عرفہ کا دن ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی رحمت بڑے جوبن پہ ہوتی ہے، اور وہ تمام حجاج کرام جو وہاں پر یوم عرفہ کے اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کے حضور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ غبار آلود ان کے لباس اور بالکل بکھرے ہوئے بال، یہ اللہ رب العزت کے حضور جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم ان کے اوپر نچھاور ہوا کرتا ہے، اور اسی فضل و کرم کی تمنا ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کو شامل کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کی اجتماعی دعا کے لیے بھی انشاءاللہ ہم سبھی دعا بھی کریں گے، تو کچھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے احسان بیٹے، ٹھیک ہو؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، میرے بیٹا ٹھیک ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ حج بہت بہت مبارک ہو بیٹے۔ جزاکم اللہ خیرن، جی اللہ رب العزت آپ کو بھی یہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قسم سے دیکھ کے اتنا دل گھبرا رہا ہے کہ یا اللہ ہم بھی جائیں جلدی جلدی۔ ویسے تو الحمدللہ 2 حج کیے ہوئے میں نے، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، دل کرتا دیکھ کے جگہ اڑ کے چلے جائیں۔ بالکل ایسے یہی احساسات و جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی برکت اللہ تعالیٰ اگلے سال سب کے لیے کھول دے، سب جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین 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 ثم تو آمین۔ بیٹے میرے لیے تو میرے بچوں کے لیے دعا کریں، میرے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ صحیح ہے، آپ اپنا نام مجھے ایک مرتبہ جی پھر میرا بتا نام بیٹے سجیلا حسین ہے۔ بالکل آپ ماشاءاللہ آپ اللہ رب مجھے العزت جانتے ہیں، میرا بیٹا اچھی طرح۔ بالکل ایسے ہی آپ ماشاءاللہ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ دعا گو ہوں، اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کریم نے کرم، الحمدللہ سب ٹھیک ہوں۔ آج مبارک ہوا ہے۔ خیر مبارک جی، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یار تھرو ہو گیا؟ جی سن لائیو ہو، اس وقت آپ لائیو ہیں، اللہ رب العزت۔ اچھا مام صاحب نہ لگے ہے، میں ہماری تھوڑی بدقسمتی ہو گئی ہے، کیونکہ میں اس ویلے جس ویلے خطبہ شروع ہوا اس ویلے میں زندگاہ سبق دینا سی، بھائی کہنا دعا پیش کرنے پر دعا چاہتا ہو گئی ہے۔ دعا انشاءاللہ سے کرسا ہوں تھوڑی دیر میں، علی خطبہ ہوا اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پہ جو اپنی ایک اجتماعی دعا انشاءاللہ۔ ہمارا نام ہے زورا بھی، میں لندن سے بول رہی ہوں۔ میں ایک قرآن جڑا نا یہ مکے پاک واسطے میں ملت کرنی ہے، ایک جڑا نا مدینے پاک واسطہ روزے رسول پر وہ دعا منگنی، ہماری طرف ہمارے بچیاں پہ دعا منگنی، ہمارے شوہر پہ دعا منگنی، اور ہماری فیملی واسطہ ایک ہمارا نواسا بہت بیمار ہے، اس نے واسطہ دعا منگنی۔ وکیل ہوتا ہے ہماری یہ جڑی نا عرض پوری کری چھوڑی۔ زورا بھی بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ اصل میں بہت سارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ مختصراً اپنا ساتھ میسیج، ہمارا جی چاہتا ہے آپ کی بات ساتھ سنیں ساتھ، لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے اور ساتھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں، تو مختصراً انشاءاللہ آپ ساتھ اپنا میسیج پیش کرتے چلے جائیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم کالر، آپ لائیو ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا نیکسٹ کالر ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے بھی پہلی دفعہ یہ مطلب کیا، آپ کے ساتھ بات کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے نا، آپ ادھر عرفات میں دعا کر رہے ہیں سب کے لیے۔ نہیں وہ عرفات کا میدان آپ وہاں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم تو یہاں لندن اسٹوڈیو میں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے آپ کو یہ لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ اوکے تھینک یو۔ پھر میرے لیے بھی دعا کرنا، میری صحت کی اور میری بچیوں کی، مطلب کوئی پریشانی نہ گھر میں آئے نا۔ اللہ کریم ہر طرح کی آسانی فرمائے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نام ہے نسرین کوثر۔ نہید کوثر؟ نو نسرین کوثر۔ اچھا نسرین کوثر صاحب، اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے جی، جو بھی آپ کی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو بھی بار بار حرمین طیبین کی بعد حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔
نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو, ہم سب کو حج مبارک. جزاکم اللہ خیرن جی, اللہ رب العزت ہم سب کو اس اور بابر کے دن کے برکات عطا فرمائے. میرا نام افشا ہے. میں آپ سے دعا کرانا چاہتی ہوں. میری آنکھیں, میرے شوہر کی آنکھیں, ان کا نام کامران ہے, بہت کمزور ہیں. اور میرے ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, ہم سب کے لیے, امہ کے لیے دعا یہ ہے سب کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب ہوں. آمین آمین آمین. اللہ رب العزت آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے جی. رب تعالیٰ ہر طرح کی خیر و عافیت فرمائے. بالکل آپ کے لیے دعا گوئے ہیں. بہت شکریہ افشاں صاحب, آپ بھی شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک؟ میری کال مل گئی. آپ اللہ کو, آپ جیسے سب لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں جی. میرا نام مسرت ہے, تو میں نے بھی دعا کے لیے آپ سے اللہ کریم آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. بالکل جی, سب گھروں کا ایک ہی مسئلہ ہے. یہی بات ہے, یہی بات ہے جی. اللہ کریم آپ کی پریشانیاں تکالیف دور فرمائے, اور رب اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. اللہ رب العزت اس دن کی برکات سے آپ کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے. رب تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی, سلامتی, خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just want to know if you can make dua for my daughter for her marriage. Yes, definitely my sister. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for her as well. Inshallah اللہ رب العزت ان کے نصیب کھولے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک زندگی کے اندر ساتھی عطا فرمائے. آپ کا سایہ اپنی بیٹی پر اللہ کریم قائم و دائم رکھے, اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو آج مبارک ہو, اور ہمیں بھی جزاکم اللہ وہاں خیر. جانے کی توفیق دے. آمین آمین. اور میرا نام فمیدہ ہے, جی, اور میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. بیمار رہتی اور میرے لیے دعا کریں, اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی. ان کا نام عاطف ہے. عاطف. جی جی. اللہ رب العزت جی آپ دونوں کو صحت, تندرستی, سلامتی, خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں اور پہ میرے خاندان. بچوں کے لیے, اور میری بچیوں کے لیے, خاص طور پر بچیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اپنے اسلام کے راستے میں توفیق کرے, اور ان کو کامیابیاں دے. ان کے لیے دعا کریں, میرے بچوں کے لیے. آمین آمین آمین. اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو ہر طرح کی آسانیاں, کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے. صحت, تندرستی, سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ اللہ کریم اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے, اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج مبارک ہو بہت بہت. جزاکم اللہ خیرن جی, اللہ رب میری العزت. بیٹی ہے مریم, اس کو بہت بیمار ہے, نہ کھاتی نہ پیتی نہ چل سکتی ہے. اس کے لیے خدا کے لیے ہر سال میں کہتی ہوں, کوئی اور فون اٹھا کے بس پیچھے کر دیتا ہے. اس کے لیے دعا کرائیں حاجیوں سے, بہت جلدی ٹھیک ہو جائے میری بیٹی. لمحہ بہت پریشان ہوں اس کے لیے میں. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. اللہ رب العزت مریم کو مکمل صحت, تندرستی, سلامتی, شفا عطا فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا. اللہ کریم آپ کو اپنی بچی کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, اور آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے جی. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر. Yes my sister, what would you like to say inshallah? اچھا, نیکسٹ کالر ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ اللہ کریم کا کرم جی, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پیچھے سے ہمیں کچھ آپ نے جو تھوڑی سی زیادہ تازہ کروا دی ہیں. یقین کیجیے ایسا لگتا تھا جیسے آپ وہاں پہنچے وہیں پہ پروگرام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. بیٹا دعاؤں میں شامل رکھے گا. اب آپ کو پتہ ہے میری بچیوں کی دونوں کی کچھ تھوڑی مصیبتیں ہیں, میرے ساتھ پر ابھی تک سوار, تو اس کا آنے والا ہے اگلے ہفتے میں اس کا
جج کی طرف سے کوئی فیصلہ پلیز اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اور بچی کا جو ہے اس کا آپریشن جو ہوا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے، خدا کرے اس کا انجام خیر ہو۔ اللہ کریم بچوں کے اپنا لیے دعا کرم۔ کیجیے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے ان بچوں کو نواز دے، میرے بیٹوں کو خاص طور پر۔ آمین 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 ثم آمین۔ اللہ کریم آپ کی جملہ پریشانیوں کا ازالہ فرمائے، رب تعالیٰ آپ کے بچیوں کو ہر طرح کی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، ان کے جو جملہ معاملات ہیں ان کے اندر آسانیاں اللہ کریم فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا چلیں نیکسٹ کالر ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں پھر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ احسان اللہ۔ بیٹے سوری میں پھر دوبارہ سجیلا آئی ہوں، جی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بات کیجیے آپ۔ تو نیکسٹ منتھ نا میری بیٹی زنیرہ سب سے چھوٹی اس کی شادی ہے، تو آپ دعا کریں اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، قیامت تک جب تک وہ ان کی زندگی ان کا نکاح کامیاب رہے۔ آمین آمین تو اللہ میرے آمین۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے بیٹے خاص کاشف، عائشہ اینڈ زنیرہ کے لیے پلیز۔ کاشف، عائشہ اور زنیرہ کے لیے اللہ رب العزت جی ان سب کو سلامت رکھے۔ تو کاشف اور عائشہ ان کی شادی ہو چکی ہے؟ جی بیٹے ان کی ہو چکی ہے، چلیں اللہ رب العزت ان بس کو اس کی بھی ہو جائے، کامیاب ہو جائے، بس اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، ان کا شادی نکاح جو قیامت تک قائم رہے بس۔ آمین آمین۔ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرمائے جی، رب تعالیٰ انہیں اپنے گھروں کے اندر آباد رکھے، اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے بیٹے آپ کو بھی، آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو بھی اسی طرح لمبی صحت تندرستی دے۔ آمین میری دلی دعا ہے میرے بچے تو بہت اچھا بچہ، ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے، اللہ پاک بس میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا، میرے بہن بھائی کے لیے بھی دعا کریں پلیز۔ جی ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بالکل اللہ رب العزت آپ کو بھی ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک اور کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو حج مبارک ہو۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام جی آپ سب کو حج مبارک ہو۔ میرا نام حلیمہ ہے، اور آپ دعا کریں میں میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، وہ بھی حج کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ ایک میری بیٹی ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، اس کا نام نائمہ، پلیز اس کے لیے دعا کرائیں، اور ایک میرا بھائی بھی بہت بیمار ہے اس کے لیے بھی، اور اسپیشلی میری بیٹیوں کے لیے کہ وہ ان کی شادی ہو جائے پلیز۔ حلیمہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے جملہ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ کے بھائی بیٹی کو، اور اسی طرح جن بچوں کی شادیوں کے حوالے سے آپ نے کہا اللہ رب العزت انہیں اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، رب تعالیٰ آپ کے ان کے دنیا و آخرت کے گھروں کو آباد فرمائے۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئیں۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، احسان بھائی کیسے ہو آپ؟ اور ٹھیک ہو نا؟ اللہ کریم کرم جی، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی، اور آپ کی فیملی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ احسان بھائی میرے لیے دعا کرنا، اور میرا بیٹا ایک بیمار ہے جس کا نام ہے رحیم عارف، لیکن وہ بہت بیمار ہے، اس کو ڈپریشن ہے، لیکن اس کو کوئی ہوش نہیں ہے دنیا کا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کریم۔ وہ چھوٹا ہے جو اس کو کسی نے مصیبت میں پھنسا دیا ہے، گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، وہ میں بیوہ ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو کہ میرے بچے کو اللہ سے ہی سلامت۔ اور میں عمرے کے ساتھ بھی اس بچے چھوٹے کے ساتھ گئی تھی، 2 سال ہو گئے، لیکن اللہ کے در کے دروازے کے نہیں بہت امید ہے کہ اللہ مجھے حج پر اس کے ساتھ لے کر جائے، اور اللہ سے سلامت سارے فیصلے میرے بچے کے حق میں کرے، اور دشمنوں کا منہ کالا کرے، تو اللہ جو یہ بیمار ہے اس کا مجھے سکون دے۔ آمین 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 ثم آمین جی، اللہ رب العزت رحیم عارف کو مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، آپ کے دوسرے بچوں کو بھی اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں تکالیف ہیں رب کریم انہیں دور فرمائے، اور آپ کا سایہ اللہ رب العزت اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے، اللہ کریم آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جی، آپ بھی شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہم صاحب مبارک ہوئے تو سان کے جانے ساریاں کے مبارک ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیراً۔ لیکن دعاواں یاد رکھیا ہوئے اللہ تعالیٰ ہر مومن سمان نصیباں سے سوئیاں ذاتاں کرے۔ آمین آمین ہمارے بچیاں دا دعاواں کریا ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک تے جوڑے جائے کرے،
اللہ میں کی صحت دے اللہ سونا میں کی وہ بیماریاں لگی ہیں اللہ کے دعا کرے آج دکھ دست دعا کرے اللہ تعالیٰ تعالی مومن مسلمان کو رحم کرے تو اللہ جو بیماری ٹوری بھی اللہ سے ختم کرے آمین آمین اللہ تعالیٰ تو کی صحت دے تو اللہ سونا سونیا ذاتاں نصیب کرے آج مومن مسلمان نصیب کرے آمین 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 ثم آمین. اللہ رب العزت آپ کی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. رب تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی سلامتی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ہو؟ اللہ پاک نے کرم الحمدللہ. تو ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو میں نے دعا کرانی تھی. جی جی میری 3 بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے. میں اکیلی ہوں میں بہت پریشان ہوں تو پلیز میرے لیے دعا کرنا. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. جی اللہ رب العزت آپ کی بیٹیوں بچوں کو اللہ رب العزت سلامت رکھے. اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے. آپ کی جو بھی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب میں آپ کو آج مبارک. آج کا دن آج کا دن اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. جی تو میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا. میرا بیٹا فوت ہو گیا. اللہ اکبر. کیا نام تھا ان کا؟ افضل محمود. افضل محمود. اللہ رب العزت غریق رحمت. دسمبر میں فوت ہو گیا. اللہ کریم آپ کو صبر عطا فرمائے. جی رب تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل جی میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. جی اللہ پاک آپ کو ہمت حوصلہ صبر عطا فرمائے. رب تعالیٰ آپ کے بچے کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. یقیناً ایک والدہ کے لیے بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے. ناظرین کرام اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. ایک مختصر سا وقفہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کی کالز کو بھی ساتھ شامل رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخر کے 5-7 منٹ کے اندر ہم دعا بھی کریں گے. اب ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك